टीवी पर इनकार। प्रोग्राम में आगे चल के हम साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन इस मुल्क का और इस कौम का और अवाम के दिलों की जो धड़कनें होती हैं पाकिस्तान के बेहतरीन खेल क्रिकेट के साथ, वो जिस अंदाज में क्रिकेट ने मायूस किया है पाकिस्तानी अवाम को, उस पर तमाम पाकिस्तानी अवाम इंतहाई नाराज भी हैं और नाखुश भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये क्या कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। उसके असरात आज से हमने दिखना शुरू कर दिए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज मुताफी हो गए और अब से कुछ देर कबल जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी लाहौर में मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी तफसील से बात की और उन्होंने ये कहा कि कई गलतियां सामने आई हैं जिनकी निशानदेही भी हो गई है और आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि इन तमाम गलतियों का अजाला किया जा सके। टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बात हुई, कैप्टनसी के हवाले से भी बात हुई और टीम में ग्रुपिंग के हवाले से भी सवालात किए गए। उन्होंने बताया कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो मैच खेली और जिस अंदाज से वो आउट हुई, तो उससे तो कुछ और ही लग रहा था कि मालूम नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। क्या कैप्टनसी कप्तानी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, कप्तान को बदलने के लिए सब कुछ हो रहा है, या कुछ साजिश हो रही है? क्योंकि एक टीम जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम हो, जो T20 की भी चैंपियन रही हो, जो वर्ल्ड चैंपियन भी रही हो, उनमें 5 खिलाड़ियों का स्टंप आउट हो जाना, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई गली मोहल्ले की टीम, यानी गली मोहल्ले की टीम में भी 5 स्टंप नहीं होते। तो क्या होगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल और पाकिस्तान बोर्ड का मुस्तकबिल? सबसे अहम तरीन सवाल यह है। पहले हम इस पर बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन किया है आप और हमारे जाने पहचाने मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मिर्जा बेग ने, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हैं। इकबाल भाई, आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। स्पिरिट तो हमारी बहुत ज्यादा थी कि हम आगे जाएंगे, लेकिन ये जो मैच हुआ एक तो उसने भी हमें मायूस किया, लेकिन जो आज दलाइल दिए गए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से, किस हद तक आपको मुतमईन कर पाए हैं उनके दलाइल? देखिए जावेद, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी कुर्बानी के बकरे की तलाश थी और आज उस सिलसिले में मोहम्मद हफीज, जो अब से 2 दिन पहले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बांग्लादेश में हुई की, तो उन्होंने कहा था मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अचानक आते ही क्या माजरा हो गया, आज हफीज मिले और उसके बाद उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। लगता यही है कि बोर्ड के आला ओहदेदारान ने अपनी जान बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया, वरना हेल्म ऑफ अफेयर्स पे तो सही साहब है। उन्होंने हफीज का तकर्रुर किया, उन्होंने टीम मैनेजमेंट का तकर्रुर किया, जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसके इंटरिम कमेटी के चेयरमैन थे अजहर खान, उन्होंने उनको बनाया, उसने टीम मुंतखब की, इम्बैलेंस टीम थी कि जिसमें बैलेंस नहीं था। उसके बावजूद आज चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि अब नई मैनेजमेंट बनेगी। लगता यही है कि कुर्बानी का बकरा हफीज को बनाकर लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश की गई है, उनके बात पर पानी डालने की कोशिश की गई है। लेकिन आने वाले वक्त में इसके बड़े खतरनाक नताइज बरामद होंगे कि कप्तान कौन बनेगा। लोग कह रहे हैं शाहिद अफरीदी ने लॉबी शुरू कर दी है, मोइन खान उनके साथ मिले हुए, नजम सेठी साहब सबसे पुष्ट उनकी पुष्टनाई कर रहे, बहुत सारी चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन ये अब जब बात की जाती है कि एक ऑपरेशन की जरूरत है, मोइन भी कहते हैं ऑपरेशन की जरूरत है, फिर साहब भी कुछ किसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये ऑपरेशन है ये जो मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन्हीं में होगा या फिर मैनेजमेंट के अंदर भी हो सकता है, बोर्ड में भी हो सकता है? ये बिल्कुल आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया कि खाली खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनाया जा सकता। खिलाड़ियों को जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया, कोचिंग स्टाफ देकर, मैनेजर, कोच, बॉलिंग कोच, उसके अलावा फील्डिंग कोच और फिजिकल ट्रेनर, बहुत सारी चीजें, बैटिंग, हर तरह के बैटिंग, तो उनका भी हिसाब होना चाहिए। और मुझे लग रहा है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी, जस्टिस नूरुल्लाह कुरैशी ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि किस बुनियाद पर प्रकाश को हटाया गया, तो उसमें लगता यही है कि दोबारा से खिचड़ी पकने वाली है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मतलब फिर एक नई समत की तरफ जाने वाला है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो नई समत का तयन हो रहा है,
کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے لیے تیار ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے کرکٹ بورڈ اور پھر حکومت وقت، یہ بھی ان چیزوں کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کے لیے خصوصی طور پر یہ ترمیم کی گئی کہ پی سی بی کے پیٹرن ماضی میں پاکستان کرکٹ کی روایت رہی ہے کہ جو بھی صدر مملکت ہوتا ہے وہ پی سی بی کا پیٹرن ہوتا تھا، لیکن نجم سیٹھی صاحب کے لیے خصوصی اس میں تبدیلی کی گئی کہ وزیر اعظم پاکستان کو پی سی بی کا پیٹرن بنا گیا، جو آلریڈی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پیٹرن چلے آئے ہیں، ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وزیر اعظم کو بتایا گیا پیٹرن تو نجم سیٹھی صاحب کو اکوموڈیٹ کرنا تھا، عدالتی جنگ چلتی رہی، اس کے بعد اب ایک نئی تبدیلی آئی کہ جی آئین میں تبدیلی پی سی بی کے کی گئی کہ وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس اختیار ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، یہ بڑا دشوار مرحلہ ہے جاوید، اور اس میں قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں صرف نجم سیٹھی صاحب کو نوازنے کے لیے پورے سسٹم کو خراب کیا گیا۔ اور اس پر آپ دیکھیں کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر نے آواز بلند کی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کرکٹ گلی گلی رسوا ہو رہی ہے، ہماری کارکردگی کا معیار کیا ہو گیا، آپس کے لڑائی جھگڑے، کپتانی کا تنازع، کوچنگ اسٹاف، سیٹھی صاحب کو کرکٹ کی ابجد سے وہ واقف نہیں ہے، بڑے مایا ناز پائے کے صحافی ہیں، بڑے تجزیہ نگار ہیں، لیکن کرکٹ میں تو کچھ نہیں جانتے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھا ہوں گی تو اس کا خمیازہ پاکستان کرکٹ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ تو بہت بڑا سمجھوتا ہیں پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے جتنا اہم کردار جو میدان میں کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں اتنا ہی اہم کردار اس کرکٹ بورڈ کا بھی ہوتا ہے، اور اگر ایسے ہم کرکٹ بورڈ کو چلائیں گے تو پھر تو معاملات بڑے مشکل نہیں ہو جائیں گے اقبال صاحب؟ بالکل جاوید، آپ نے درست سمت کی جانب نشاندہی کی۔ آپ دیکھیں کہ جب 17 جولائی 1999 کو جب پاکستان کرکٹ بورڈ پر ایڈ ہاک لگائی گئی تھی، اس وقت بھی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے، اور اس وقت خالد محمود کو ہٹا کر سینیٹر سیف الرحمان کے بھائی مجیب الرحمان کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا تھا ایڈ ہاک لگا کر، اس وقت بھی تبدیلی کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں 14.5 سال کے عرصے میں 9 چیئرمین آ چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، جسے خالد محمود، مجیب الرحمان، ڈاکٹر ظفر الطاف، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء، شہریار خان، ڈاکٹر نسیم اشرف، اعجاز بٹ، زرکا اشرف اور نجم سیٹھی۔ تو یہ مذاق ہے، 14.5 سال میں 9 چیئرمین، آپ سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کتنا مستحکم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جب چیئرمین ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو پالیسیز میں بھی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، اور جو بندہ آئے گا وہ اپنی پسند کی ایک ٹیم لائے گا سامنے۔ یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے نا۔ معین خان کو جب نجم سیٹھی صاحب آئے، معین خان بڑے اچھے کرکٹر رہے، پاکستان کے کپتان رہے، سیٹھی صاحب نے آتے ہی انہیں چیف سلیکٹر بنا دیا، عدالت نے کہا کہ نہیں جی آپ کو اختیار نہیں ہے، پھر سیٹھی صاحب نے ایک اور رستہ نکالا، انہیں مینیجر بنا کر بھیج دیا ٹیم کا، پہلے زمبابوے گئے، پھر متحدہ عرب امارات گئے، اور جب 15 فروری کو سیٹھی صاحب اختیارات کے ساتھ چیئرمین بنے تو انہوں نے کوچ بنا دیا معین خان کو۔ اب آج وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں سیٹھی صاحب کے پرانی ٹیم مینجمنٹ نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ 8 رکنی وہی انتظامی کمیٹی کے ظہیر عباس صاحب کو جو ایشین برائڈمن نے انہیں کنسلٹنٹ بنا کر بھیج دیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں میں، اگر ہم میرٹ کا نہیں کا انتخاب کریں گے جاوید، تو یہ قوم جس کی رگوں میں، جس کے لہو میں کرکٹ دوڑ رہی ہے، دل برداشتہ تو ہوگی، اور پھر پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، میرٹ پر فیصلے جب ہوں گے تو ظاہر مینجمنٹ بھی بہتر ہوگی اور پاکستانی کرکٹ بھی ترقی کرے گی، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے۔ اگر شروع سے ہی یہ فیصلے درست انداز میں کیے جاتے اور میرٹ ہی ترجیح ہوتی تو میرے خیال میں معاملات تک اس نہج تک نہ پہنچ پاتے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے۔ یہ سوال اٹھ رہے ہیں، اب سیز فائر میں توسیع کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے معاملے کی وجہ سے وہ معاملہ کہیں پیچھے رہ گیا، عام کو جو خدشات ہیں حکومت اسے کیسے دور کر پائے گی۔ ایک بریک کے بعد مشرف کے معاملے میں کیا الجھی کہ طالبان سے مذاکرات ہی بھول گئی؟ طالبان کمیٹی کے رکن پروفیسر ابراہیم بھی حکومتی خاموشی پر نالا نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں 31 مارچ کے بعد حکومت نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔
قیدیوں پر تشدد کے حوالے سے طالبان کے موقف سے حکومت کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا وقت بھی ختم ہو گیا، اگر مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو کوشش کریں گے کہ دونوں جانب سے مکمل سیز فائر ہو۔ انہوں نے گیلا کیا کہ حکومت سے پیس زون بنانے کی بات کی مگر کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا تو مذاکرات کی گاڑی آگے کیسے بڑھ پائے گی؟ طالبان نے تو اپنا موقع واضح کر دیا مگر حکومت کی جانب سے مسلسل خاموشی سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ اگر طالبان کی طرف سے حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، ملک میں خون ریزی کی لہر پھر سے چل پڑے گی اور مذاکرات کی ناکامی کا سارا ملبہ حکومت پر گرا دیا جائے۔ سوال یہ بھی ہے کیا عوام کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی؟ طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اور اس دوران طالبان کی جانب سے جو سیز فائر کا اعلان ہوا تھا اس کی مدت بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ کیونکہ دونوں طرف سے شاید یہ کہا جا رہا تھا کہ سیز فائر میں توسیع کی جائے، اب اطلاعات یہ ہیں کہ طالبان کی شورا کا اجلاس ہوا ہے اور جو سیز فائر کا معاہدہ ہے یا جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اطلاعات تک آ رہی ہیں، لیکن اس دوران صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ان پر فرد جرم عائد کی گئی، انہوں نے فرد جرم سے انکار کیا اور اس کے بعد اپنی بیمار والدہ کی عیادت کے لیے اور اپنے علاج کے لیے وزارت داخلہ کو ECI کے حوالے سے درخواست دی اور اس درخواست کو وزارت داخلہ نے مسترد کر دیا کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ معاملہ عدالت کا ہے، عدالت ہی سے رجوع کیا جانا چاہیے، لیکن پاکستانی عوام ان خدشات میں مبتلا ہیں کہ یہ جو معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اس سے امن و امان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں گی، تو اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے رکن قومی اسمبلی حامد حمید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امور کے تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کی رہنما محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ۔ آسیہ صاحبہ آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آسیہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ جنرل مشرف کا جو معاملہ ہے اس وجہ سے پاکستان کا بڑا اہم ترین معاملہ ہے، یعنی امن و امان کا اور حکومت کے جو مذاکرات ہیں طالبان کے ساتھ، وہ جو معاملہ ہے وہ تعطل میں پڑ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت دیکھیں تعطل میں تو وہ چیز پڑے گی جو کہ کبھی شروع ہوگی، تو رہی بات اس کی کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد جن کی کوئی بات صبح ایک ہوتی ہے، دوپہر میں ایک ہوتی ہے، شام میں ایک ہوتی ہے، تو یہ بات تو نہ کریں کہ جی پرویز مشرف کی وجہ سے اس پہ تعطل ہو گیا۔ اصل میں یہ ان کی اپنی نااہلی ہے، یہ کسی کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ان کے جو 2 ٹینیور پہلے گزرے ہیں وہ اس بات کے غماز ہیں کہ ان کے اندر صرف سے کیپیسٹی ہی نہیں ہے کسی کام کو کرنے کی صحیح طریقے سے، تو یہی ہونا تھا۔ اور یہ جو اتنی ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی پرویز مشرف کو لے کے، تو کوئی یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ پیچھے جو ہے اس میں کیا گلکاریاں ہو رہی تھیں، کسی نے پیچھے سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی جو تم طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز پہ گئے تھے وہاں پہ تم نے کیا کھویا کیا پایا۔ آج انہوں نے ان کے جو ہے وہ 16 بندے بھی ریلیز کر دیے طالبان کے، اور یہی ایک ایسی سچویشن تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ 2007 کی جو ایمرجنسی کا اقدام تھا اس کے اندر جو بیسک وجہ تھی یہی تھی کہ جی جو کورٹس تھیں ریلیز کر رہی تھیں ٹیررسٹ کو، جن کو سیکیورٹی ایجنسیاں 1 سال 1.5 سال کی محنت کے بعد ان کو پکڑتی تھی بہت مشکلوں کے ساتھ، ان کو چھوڑ رہی تھیں، اور ایک ایسی سچویشن پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جس سے پاکستان جو ہے اس کی بقا خطرے میں پڑتی چلی جا رہی تھی، اور آج انہوں نے پھر وہی دروازہ کھول دیا ہے کہ انہوں نے ان کے 16 بندے ریلیز کر دیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر ایک بات یہ بتا دوں، یہ ان 16 پر بھی انہوں نے اکتفا نہیں کرنا ہے، جن کا نام طالبان ہے، جن کو یہ بڑے معصوم سمجھتے ہیں، انہوں نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کرنا ہے، انہوں نے تو آگے کہنا ہے جو پوری لسٹ ہم نے تھمائی ہے اس کے اوپر بات کریں۔ لیکن کیا یہ جسٹیفائی ہے کہ اگر اس طرح سے معاملہ تو مارشل نافذ کر دیا جائے، جو آسیہ اسحاق صاحبہ فرما رہی ہیں کہ 3 نومبر 2007 کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ میں آپ کو ہماری گورنمنٹ کا یا کسی بھی جمہوری سیٹ اپ کا یہ طریقہ کار رہتا ہے کہ ہمیشہ آپ جب جمہوری سیٹ اپ کا حصہ اور تمام
گروپس جو ہیں، تمام پولیٹیکل فورسز اور دیگر ایجنسیاں جب ایک پیج پہ ہوں تو مشاورت کا عمل اور نیگوسیشن کا عمل جاری رہنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ مذاکرات جس حالات میں شروع ہوئے ان حالات کو بگڑنے میں 67 سال لگے ہیں. اب ہمارے کچھ دوست یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات یہ فضا ہموار ہو جائے اور راتوں رات یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو میں سمجھتا کہ اس کا رزلٹ اتنی جلدی قوم کو توقع تھی یا ہمارے پولیٹیکل فورسز میں جو ہمارے ساتھ الائز ہیں انہوں نے اس چیز کو توقع کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ بڑے سموتھ طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن آگے بڑھی ہے اور گورنمنٹ کا وہ تاثر ظاہر ہوا ہے کہ صرف گورنمنٹ اس کے لیے کوشش ہے. بہت سائیڈ سے آپ نے دیکھا کہ ایک پازیٹیو رسپانس ڈیولپ ہوا ہے. جنگ بندی کے بعد یا آپریشن کے بعد بھی تو ہم نے نیگوسیشن کی طرف جانا ہے. تو اس میں ہم اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں تاکہ یہ مذاکرات یہ صرف پی ایم ایل این کی جیت نہیں ہے, یہ ہر اس پاکستانی کی جیت ہے کہ جو یہ سمجھے گا کہ ہم نے اپنے کچھ ایسے لوگوں کو پاکستان کا ایسٹس تھے, پاکستانی ہیں, ہم نے ان کو ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے, ان کے معاملات کو ہم نے اپنے معاملات سمجھ کے ہینڈل کیا ہے اور اس میں ہم ایک مثبت انداز کے ساتھ مثبت پیش رفت کے ساتھ ہم اس میدان میں اترے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹاسک آج جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کل یہی لوگ اس حق میں انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک مثبت ویو لے کر چلے. ٹھیک ہے محمود شاہ صاحب, یہ جو تعطل تھا اس پر طالبان کمیٹی کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا, لیکن اب حکومت نے 2 دن مانگ لیے ہیں جو مطالبات وہاں سے آئے تھے, یعنی چودھری نثار علی خان صاحب نے. لیکن دوسری جانب اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیز فائر میں توسیع کا فیصلہ طالبان کی شورا نے کر لیا ہے. یہ کتنی اہم پیش رفت ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں جاوید صاحب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں طالبان کالنگ دی شاٹس. حکومت نے ابھی تک جو ہے اپنا جو مقصد ہے یا اپنے جو مطالبے ہیں یا جو اپنے وہ ان کے ایکسپیکٹیشنز ہے اس مذاکرات میں وہ ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیے, اور انہوں نے صرف جنگ بندی کے لیے اور اس کی توسیع کے لیے اور مذاکرات جاری رکھنے کے لیے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھے کہ ہمارے اتنے آدمی چھوڑ دو اور ہمارے لیے ایک پیس زون قائم کرو. اور ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت شاید دونوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کر رہی ہے. یہ جو سوچ رہے ہیں کہ وہ امن لے آئیں گے, میں کسی کو کوٹ کر کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح جو برطانیہ کے وزیر اعظم چیمبرلین نے وہ ریپبلک کو ان کے حوالے کر کے آ کے اعلان کیا تھا کہ میں نے امن کا قائم کر دیا ہے, دراصل یہ ایک بہت بڑی جنگ کا پیشام بنا رہے ہیں موجودہ حکومت, کیونکہ حکومت کا مقصد ہے کہ یہ جو ٹیرر نیٹ ورک ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے اس کو ہم کمپلیٹلی ڈسمینٹل کریں. انہوں نے مذاکرات ایسے ماحول میں کیے کہ ان کے ساتھ ایسے ان کی محنتیں کر رہے ہیں کہ اپنی مذاکراتی ٹیم جب وہاں گئی تو وہ طالبان کے حوالے کی گئی, وہ ان کو آدھے گھنٹے تک پہاڑوں میں چلتے ان کو گاڑی میں چلاتے رہے اور پھر جو ہے باہر طالبان کا پہرا تھا, اندر جو ان کی شورا کے ممبران تھے ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھے, اور ان کو جو اندر کی کہانی آپ نے سنی ہوگی, انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو بہت سخت انسلٹ کیا اس ٹیم کو کہ ہمیں اسلام کے اوپر کوئی آپ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جہاد کے اوپر ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے 2 مطالبات ہیں, یہ حکومت کو پہنچے, اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ایکسٹینڈ کر لیں گے. انہیں صرف کہا کہ جی اگر آپ جو ہے نا یہ ایکسٹینڈ کر دیں جب تک مذاکرات ہوتے ہیں, انہیں کہا مذاکرات جاری رکھنے کے لیے اور سیز فائر میں ایکسٹینشن کے لیے یہ وہ مطالبات ہے. اگر آپ نے ان کو وہ پیس زون کے نام کے اوپر تقریباً آپ ان کو ایک علاقہ چھوڑ کے دے رہے ہیں کہ جہاں سے آپ آرمی کو ہٹائیں تاکہ ہم آزادی سے گھوم سکیں, آپ دیکھیں کہ
किस किस्म की अमन की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़े जंग की बुनियाद रख रहे हैं। ठीक है, ये दरअसल आपका कहना ये है कि ये अमन का रास्ता नहीं है, ये एक जंग का रास्ता है। इस पे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। नवंबर 2007 में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। क्या अगर हालात ऐसे हो तो वो जस्टिफाई करता है कि आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें? और दूसरी बात जो ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब कह रहे थे कि जो पहली मुलाकात की है हुकूमत और तालिबान नुमाइंदों के दरमियान, उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे रियासत सरेंडर कर रही है और हमने अपने आप को हवाले कर दिया है। तो ऐसा तासुर आपका भी है क्या? देखिए, अगर आप ये बात कहते हैं कि अगर जमहूरी हुकूमतें जो पूरे पूरे मैंडेट के साथ, अवामी मैंडेट के साथ आती हैं और फिर वो अवाम से किए गए जो वादे होते हैं, या उनकी वादे तो छोड़े, जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं उन तक पहुंचाने में नाकाम रहती है, और सबसे बढ़ के अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो नागुफ्तबे हो जाती है। कि मैं कराची जैसे शहर में मैं रहती हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हम यहाँ पे दिन के वक्त भी जो है वो अकेले अपनी सड़क पे निकलते हुए डरते हैं। तो जब किसी जगह के हालात ये हो जाए और फिर भी आप ये बात करें कि अगर जमहूरी हुकूमतें डिलीवर ना करें और फिर भी उनको चलते रहने दें, तो क्या आप इस बात के लिए उनको वो इजाजत देते हैं कि वो पाकिस्तान के हिस्से बखरे कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे? लेकिन ये जो 50,000 लोग मर गए, पाकिस्तान के शहीद हो गए, ये तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में सारा मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए, मैं तो मोहतरम, मैं हमारे लोगों की ना सबसे बड़ी आफत मुसीबत ये है। एक मिनट, मुझे जरा इसको एक्सप्लेन करने दीजिए। देखिए, ये जो हमारी मेमोरीज है ना, ये बड़ी याददाश्त बहुत छोटी है। 1979 से ये दहशतगर्दी का अफरियत पाकिस्तान के अंदर आया है, उससे पहले कोई भी नहीं था। हम इस बात पे भी गालियां बकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो है रशिया ने इन्वेट किया, तो वहां पे जिस तरीके से अमेरिका के असिस्टेंट के साथ हमने जो जंग लड़ी, हम उस पर भी गालियां दे रहे होते हैं। फिर हम ये भी बात कर रहे होते हैं कि जी 9/11 पे गलत किया। तो भाई, हम किस कंफ्यूज माइंड स्टेट के अंदर रह रहे हैं? या तो ये कहो कि वो जो 1979 के अंदर हुआ था उसकी तारीफ करो, फिर नहीं वो जो हमने किया था वो बिल्कुल सही किया था और उसका जो रिजल्ट है वो भुगत हैं। या फिर ये कहो कि 9/11 को हमने किया वो सही था। आप ये तो डिसाइड करें कि आप करना क्या चाहते हैं। 79 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अफरियत है। और मैं एक बात और भी याद दिला दूं, जो ये बात कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने 9/11 की बात किया, 1994 में तो परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं थे। उस वक्त सवात में मुल्ला फजलुल्लाह, जिसको मुल्ला रेडियो के नाम से ये मशहूर है, वो वहां पर दहशतगर्दी का पूरा सिस्टम चला रहा था और मुल्ला रेडियो के नाम से पूरे इलाके में मशहूर था। तो मुझे ये बात बताइए कि ये हम किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं? हम अपने लोगों को क्यों झूठ बताते हैं? हम ये बात बताते हैं कि ये 35 साल पुराना ये पौधा था जो अब बूटे दे रहा है, ये उसका खमियाजा है। और रही बात ये जो अभी बात है मेरे भाई ने कि हाँ बिल्कुल सरेंडर वाली स्टेट है, मैं इसको सेकंड करती हूँ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि अंडरडॉग्स की हैसियत से आप गए हैं नेगोशिएशन के अंदर बात करने के लिए, वो स्टेट बन के बात कर रहे हैं, आप एक छोटे से ग्रुप की हैसियत से। गवर्नमेंट की ऐसे चलाई जाती है। आप नेगोशिएशन जब गवर्नमेंट की हैसियत से करते हैं तो आप नेगोशिएशन पावर एंड अथॉरिटी के लेवल से करते हैं, इस लेवल नहीं करते कि वो आपको बताएं कि जी आपने क्या करना है, कि उधर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ये वाली तो सूरत हाल पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सरेंडर नहीं, इसमें ये तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट ने इसमें कुछ सरेंडर किया है। मैं थोड़ा सा आपको बताना ये चाहूंगा कि जहां तक जनरल मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है इस सारे प्रोग्राम में, कि ना तो ये जंग नहीं है इस मुल्क के लिए और ना ही इसके जो है ना हालात वो नए आए हैं। कराची में इससे पहले भी कत्ल व गारत जारी थी। कराची में मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से पहले भी हालात ऐसे थे, कराची में आज भी हालात ऐसे ही हैं और उसको बेहतरी के लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक मामला मियां नवाज शरीफ साहब ने इस नेगोशिएशन का किया, तो वहां पे आप देखें कि किसी ने स्टेट की रिट को वहां पे तस्लीम नहीं किया, तो उसके बस आपने वहां पे ऑपरेशन भी किया,
اس آپریشن کے بعد پھر آپ ڈائلاگ پہ چلے گئے ہیں. کیا ہماری ملٹری فورسز اس لیے ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کنفرڈکشن میں آ جائیں؟ تو کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کا ڈیڈ لاک آیا ہے جس کی وجہ سے آپ جنگ کی طرف گئے ہیں, اور وہ جنگ کی حالت سے ہم اس فوج کو اور ہماری ملٹری فورسز کو اور دوسری دیگر ایجنسیوں کو ہم ملک سے باہر لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی سے باہر نکلیں اور ایک سموتھ پروسیس دوبارہ اس ملک میں اس خطے میں شروع ہو. سب سے پہلے تو ہم نے اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کیا کہ ہم نے طالبان کے ان گروپس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جن کے ساتھ ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے, جن کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کے بعد ان سے وہ کی لمیٹیشن کی ہے. وہ بات کرتے تھے پورے پاکستان کی, وہ بات کرتے تھے تمام پروونسز کی, ہم نے ان کو ان کے علاقوں تک محدود کیا ہے کہ جہاں پہ حالات خراب ہیں آپ ہمارے ساتھ وہاں کی بات کریں. جو ایشوز یہاں پہ آ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات ہیں کہ آپ 2 درجن کے قریب جو ایسے لوگ ہیں جن کی ان کو ڈیمانڈ ہے, تو ہماری منسٹری ہماری حکومت اس چیز کو ایویلیویٹ کر رہی ہے کہ کیا آیا ان لوگوں پہ گورنمنٹ سٹیٹ جو ہے کمپرومائز کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. سٹیٹ نے ہر حال میں اپنی ریٹ کو بھی قائم رکھنا ہے اور اس پروسیس کو بھی سموتھ چلانا ہے. چلیں, یہ جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے رکن رابطہ کار کمیٹی طالبان کمیٹی کے جناب مولانا یوسف شاہ صاحب نے. شاہ صاحب آپ ٹیلی فون لائن ہیں ہمارے ساتھ؟ جی شاہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, اصل جو معاملہ ہے وہ سیز فائر کا ہے. اطلاعات کچھ ایسی آئی ہیں کہ طالبان شورا کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, اس سیز فائر میں توسیع ہوگی نہیں ہوگی, کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ جاوید صاحب, ہم نے تو دونوں فریقین سے آج بھی مطالبہ یہی کیا ہے. یہاں امن کانفرنس پشاور میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام, اس میں ہم نے یہی درخواست کی ہے دونوں فریقین سے کہ وہ اس میں تفصیل کریں, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ کل ہم بیٹھ رہے ہیں سرکاری کمیٹی کے ساتھ, وزیر داخلہ کے ساتھ اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ کل ہمارا اجلاس ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مہمانی میں توسیع کرنے اور اپیل کریں کہ فوری طور پر اعلان کریں. شاہ صاحب, یہ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی طالبان نمائندوں کے ساتھ حکومتی کمیٹی کی, اس بارے میں کچھ ایسی اطلاعات ہیں, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرما رہے تھے کہ وہ بڑے سخت ماحول میں تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ طالبان کمیٹی نے حکومتی کمیٹی کو بالکل اپنے یعنی آ لیا ہے, کوئی ایسا ماحول تھا وہاں پہ؟ انتہائی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے اور انتہائی بھائی چارے کے فضا میں ملاقات ہوئی ہے. یہ بالکل یہ خبریں بھی بنیاد ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ کمیٹی کے اراکین سے پوچھ سکتے ہیں کہ انتہائی خوشگوار ماحول میں وہاں ملاقات ہوئی تھی اور ایک دوسروں نے دونوں فریقین نے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائیں گے. شاہ صاحب, اب حکومت کی جانب سے تو 2 دن کی مہلت آپ سے لی گئی ہے کہ ان مطالبات پر غور و خوض ہوگا, لیکن مستقبل میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ایک تعطل, کیونکہ حکومت اسے تعطل تو نہیں کہتی, وہ کہتی ہے کہ وقفہ ہوا ہے, کیونکہ شاید پروفیسر ابراہیم صاحب کی جانب سے نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ پرویز مشرف معاملے کی وجہ سے بیچ میں یہ معاملہ ذرا طول پکڑ گیا. تو اب آپ کا کیا تاثر ہے کہ کب تک یہ معاملات دوبارہ سے شروع ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ کسی منطقی نتیجے تک پہنچے. ہمیں یہ کہا گیا تھا حکومت نے کہ کل یہ 2 دن ہم مصروف تھے اور اس میں مشرف کی کیس کی وجہ سے, اور کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مثبت نتائج کے اجلاس ہم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ سیز فائر کا معاملہ ہے, اس میں تمام جو طالبان گروپس ہیں ان میں اتفاق رائے پایا جا رہا ہے؟ شاہ صاحب دیکھیے, ابھی تک آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ سارے تمام کے تمام تحریک طالبان کے پابند ہیں اور الحمدللہ آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تحریک طالبان ایک ہے. یہ جو تفریق کر رہے ہیں اس میں کہ یہ گروپ وہ گروپ, یہ تو سب یہاں ہو گیا نا کہ سارے ایک ہیں.
मेरा मकसद तौसी के हवाले से फैसला किया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरा मकसद इस तौसी के हवाले से था। वो जो पहले हुआ वो उसमें तो जाहिर है कि इत्तेफाक था उनका, तमाम उमूर पर उनका इत्तेफाक कह रहा है कि फैसले कर लेते हैं, उनका शुरा है बाकायदा, और जब तक शुरा के अंदर इत्तेफाक करा है न पैदा ना हो उस वक्त ये फैसला और ही नहीं करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना यूसुफ शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और रहे थे कि सीज़ फायर के हवाले से भी मुकम्मल इत्तेफाक राय पाया जाता है, तौसी के हवाले से भी, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि कल उनकी मुलाकात होने जा रही है हुकूमत के साथ, हुकूमत कमेटी के साथ। एक ब्रेक का वक्त वो चाहते हैं और ब्रेक के बाद उनको आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की खबर एजेंसी ने खबर दी कि 16 जो कैदी हैं तालिबान के रिहा कर दिए गए। ताहम वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से बात की तरदीद हुई थी। तो यहाँ पर यह भी एक सवाल उठ रहा है कि कहीं कोई इबहाम है या क्या मसला है। महमूद शाह साहब, ये जो कैदियों की रिहाई का अमल है इसमें 16 अफराद का तो बताया गया है, लेकिन फिर हुकूमत की जानिब से तरदीद सामने आती है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने रिहा कर दिया है। क्या ये फासले इतने ज्यादा होते हैं कि इसमें फिर इबहाम भी पैदा हो जाते हैं या कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, या एक दूसरे को पता नहीं चल रहा होता? नहीं, दरअसल ये जो है ना, हुकूमत अभी होशियारी से काम ले रही है। ये कोई कल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और पूछेगा कि ये जो 16 आदमी थे या 17 आदमी थे इनको क्यों पकड़ा था, और अगर पकड़ा था तो किस कानून के तहत और किस जुर्म के तहत, और अगर वो बेगुनाह थे तो उनको क्यों पकड़ा था, और अगर उनको छोड़ा गया है तो किस कानून और किस अदालत ने उनको छोड़ा है और क्या ये हुआ है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत अभी तो हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो वो अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए कर रही है और ये मुख्तलिफ गेम्स खेल रही हैं। दरअसल ये जो अगर मतलब है कि आपका मुज़ाकरात उनसे होते हैं और एक तरीके से होते हैं जहाँ पर हुकूमत एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए उनसे कहे कि ये जो नेटवर्क है हमने इसको डिसमेंटल करना है और हमारे पास इसके लिए रिसोर्सेज है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा तरीके से इसको करें। आप बताएं कि हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फिर उसके बाद वो कहेंगे कि हमारे ये आदमी हैं उनको छोड़ दें या उनको माफ कर दें, तो फिर हुकूमत को जाना पड़ेगा, शायद जुडिशरी के साथ भी कोई मशवरा करना पड़ेगा कि इन लोगों को हम छोड़ रहे हैं, कैसे हम छोड़ें और कानूनी चीजें आएंगी। तो इसलिए ये हुकूमत जो है इनके माइंड की अगर मैं बात करूं, मियाँ साहब के बारे में मशहूर है, जनरल ज़ियाउल हक साहब के शागिर्द वो रहे हैं, क्या माइंड सेट है। इमरान खान साहब का माइंड सेट आपको मालूम है। इस सारी बातचीत उस्ताद मोहतरम मौलाना समीउल हक साहब उनके मेन एडवाइजर हैं। आप सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये भी आप देखिए कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अभी अफगानिस्तान से बैरूनी कुव्वतें जा रही हैं और वहाँ जो सिचुएशन या तूफान उठ खड़ा होगा, और अभी से अफगान हुकूमत आपके ऊपर इल्जामात लगा रही है, ईरान जो है आपके ऊपर इल्जामात लगा रहा है, धमकी दे रहा है कि आप एरिया में अगर आप नहीं कर सकते कुछ तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमें ये सारा कुछ जो है 2014 से पहले इसके ऊपर अपना रिट जो है वो कायम करना होगा, चाहे जिस तरीके से भी हो। पहले मुज़ाकरात, मगर मुज़ाकरात जो है उस तरीके से किए जाए, और इस तरह मिन्नतों से नहीं। ये सीज़ फायर क्या चीज है, एक महीने की हो गई तो क्या हो गया, वो तो मौजूद है। और आपके ऊपर जो है ना बैनुल-अक़वामी प्रेशर पड़ेगा। आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, एक एक इंच का हमें मालूम है और हमारी तमाम फोकस उधर है। इस भी सरहदों की ओर कभी हमने अपना फोकस नहीं रखा, और ना इसको हमने ऐसे कि यहाँ प्रॉब्लम, अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पर राइज होने वाले हैं उसके बैनुल-अक़वामी जो मुहारकात है, जो उनके प्रॉब्लम्स है, उसको देखना होगा और उसको उसी सीरियसनेस के साथ, ये नहीं कि आपस में ये जो हुकूमत के एडवाइजर बने हैं ये किस तरह मुल्की मामलात को समझ सकते हैं और उनको किस तरह
یہ ایڈوائز دے سکتے ہیں. حامد صاحب میرے خیال میں تمام ایفرٹ کو طریقے سے تیزی جانا پڑے گا. اور وہ طالبان پروفیسر ابراہیم صاحب بھی کہتے ہیں کہ رابطہ بھی نہیں تھا, تو پھر یہ حکومت پھر کہاں ہو جاتی؟ جب یہ سب کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم کار پہ بیٹھ کے اور جہاز کا سفر طے کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ابراہیم صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں مذاکرات کے لیے آن بورڈ میں کچھ گیپ آیا ہے, تو یہ گیپ اس وجہ سے نہیں تھا. گیپ تھا کہ آپ کے جو طالبان کے مطالبے آئے ہیں, جو ان ٹرسٹ کی طرف سے لوگوں کی انہوں نے لسٹ وہاں پہ دی ہے, اس میں 6 سے 10 لوگ وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں جو ہمارے ریسورسز نے ہمیں وہاں شیئر کیا ہے. تو اس 6 سے 10 لوگوں میں ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں شامل ہیں کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں براہ راست ملوث ہیں. کیا ان کے خلاف ہماری کسی ایجنسی کے پاس, کسی فورسز کے پاس کوئی ایسے شواہد تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ پھر ہم انہی حالات میں چلے جائیں؟ تو ہم اس چیز کو بڑا ڈیپ روٹڈ دیکھ رہے ہیں. تو اس چیزوں کو ہم اس لیے زیادہ اس میں, چونکہ یہ بڑا محنت طلب کام ہے کہ آپ کسی کو بڑی محنت کے ساتھ جب ڈیٹیکٹ کرتے ہو, جب آپ کی شناخت ہو جاتی ہے اور وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو ثبوت کے بعد ہم اس کو ریلیز کر دیں. تو گورنمنٹ اس پہ بڑا کلیئر موقف کے ساتھ ہے کہ جس کے خلاف دہشت گردی کی کوئی بھی ثبوت ہمارے پاس ہوگا, کسی ایجنسی کے پاس ہوگا, ہم اس کو بالکل سپیئر نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے, لیکن کل چونکہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی منائی جا رہی ہے, تو لاڑکانہ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. سابق صدر آصف علی زرداری اور سرپرست اعلیٰ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری زیر صدارت, وہاں پر بھی طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس پر غور کیے جا رہا ہے. اکرم بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. اکرم بلوچ, بتائیے ان ایجنڈے میں ایک ایجنڈا طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بھی ہے. جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس شریک چیئرمین اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مشترکہ صدارت میں جاری ہے. خاص طور پر طالبان کے ساتھ حکومتی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے کافی گفتگو ہوگی, اور اس حوالے سے کافی اس کا غور کیا جائے گا, اور اس بات کا بھی تقریباً جائزہ لیا جائے گا کہ کلدم تنظیم کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو جو ملنے والی دھمکی ہے, خاص طور پر اس حوالے سے بلاول بھٹو کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ اس پر غور کیا جائے گا, بات کی جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں, وہ بات چیت چل رہی ہے, وہ قائدین کو اس اجلاس میں قائدین کو اعتماد میں لیا جائے گا, اور مشرف کی ممکنہ بیرون ملک روانگی کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ اس اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ملک اور قوم کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں, جو تاریخ ساز خدمات ہیں, ان کے حوالے سے خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا. جی اکرم بلوچ, کل کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ کارکن پہنچ رہے ہیں لاڑکانہ؟ جی, کل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 35ویں برسی کے حوالے سے جو ہے ایک مرکزی جلسہ گڑھی خدا بخش میں کل دوپہر 2 بجے کے بعد منعقد ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے تقریباً تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, اور ملک بھر سے کارکنان اور جیالوں کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے. قافلوں کی شکل میں ملک بھر سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. اس اجلاس میں سابق صدر اور شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین بھی خطاب کریں گے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کریں گے. جی بہت بہت شکریہ اکرم بلوچ, ہمیں لاڑکانہ سے کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے, اس میں غور و خوض کیا جا رہا ہے, اور جو اس کا ایجنڈا ہے, اور کل کے حوالے سے بھی پاکستانی حکومت کو ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام اس ملک میں امن و امان کی متلاشی ہیں, امن و امان کے خواہاں ہیں, کیونکہ امن آئے گا تو سرمایہ کاری بھی ہوگی, بہتر معیشت بھی آگے چلے گی, اور پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس بھی ملے گا. 10 سے 12 سال ہو گئے پاکستان اس امن کی تلاش میں ہے. امید کرتے ہیں کہ فوری طور پر حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا, اور یہ نتیجہ مثبت ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, اور بہت بہت شکریہ آسیہ صاحبہ, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, اور حامد حمید صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.